حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ باقی دنوں کے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جہاد والا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہ ہاں، جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر وہ شخص کو جو اللہ کے راستے میں جائے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، اس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ جائے گا، ورنہ جہاد جیسا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ، یہ جو عشرہ ذی الحجہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے، ہمارے مجلسوں میں، کہ بھئی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہاں، اور یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ شروع کے 10 دن یہ بہت قیمتی دن ہیں، یہ افضل دن ہیں، یہ اعمال والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اعمال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے کرو، ان دنوں میں کثرت کرو اس کی تحلیل تکبیر۔ تو یہ ہمارے گھروں میں بچوں کی زبانوں پر ہو، بڑوں کی زبانوں پر ہو، بچیوں کی زبانوں پر ہو کہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے بھائی، یہ قیمتی مہینہ ہے، یہ قیمتی دن ہے۔ چلو پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی 2 دن رکھ لو، 3 دن رکھ لو، کچھ تو رکھو۔ ان 10 دنوں میں ہماری عبادت جتنی چل رہی ہے، جس آدمی کی جتنی تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اس سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کچھ نوافل بڑھ جائیں، کچھ ذکر بڑھ جائے، تلاوت بڑھ جائے، مسجد میں جلدی آ جائے، نماز کے بعد اور وقت دیں۔ یہ قیمتی دن آ رہے ہیں، افضل دن آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال کا عشرہ ذی الحجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی، کتنے پچھلے سال اس ذی الحجہ میں تھے اور اس سال نہیں ہے وہ، اور پتہ نہیں کس کا یہ عشرہ ذی الحجہ آخری ہے، اگلا نہیں ملے گا انہیں۔ تو سب نیت کرو بھائی اس عشرہ ذی الحجہ کو قیمتی بنانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہیں۔ صحابہ نے اس کے حضور کون؟ فرمایا یہ مال والے یہ خسارے میں ہیں، مگر آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، مگر وہ جو یوں خرچ کریں آگے کو ہاتھ لے گئے، پھر جو یوں خرچ کریں دائیں طرف ہاتھ لے گئے، پھر جو یوں خرچ کریں بائیں طرف ہاتھ لے گئے، اور پھر پیچھے ہاتھ لے گئے جو یوں خرچ کریں، یہ خسارے سے بچیں گے، ورنہ سب خسارے میں ہیں۔ مال اس لیے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پہ خرچ کیا جائے، مال آئے تو شریعت کا مزاج، آدمی کا دماغ چلے، کون بیوہ، کون یتیم، کون مقروض، کون بے گھر، کون ضرورت مند، کون پریشان، میں کہاں خرچ کروں، اور اس کے مرنے کے بعد پتہ لگے کہ کتنے گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک کون ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی پتہ نہ لگے۔ خرچ کرنے کا شوق، قرآن میں کئی جگہ آیات ہیں، اور ایک جگہ اللہ نے 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، مال کا خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، ضرورت مند لوگوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، ہاں، اور گردنیں آزاد کراؤ، مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں، یہ 6 مصرف بتا کر فرمایا زکوٰۃ بھی ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وہ جو 6 مصرف تھے وہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔